بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ عرب کی زمین پر ایک ایسا دن طلوع ہونے والا تھا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ مدینہ کی فضاؤں میں بے چینی تھی، مسلمانوں کے چہروں پر تھکن نمایاں تھی، کیونکہ کئی دنوں سے خیبر کا محاصرہ جاری تھا۔ خیبر ایک ایسا قلعہ جسے عرب کا ناقابل تسخیر قلعہ کہا جاتا تھا۔ اونچی دیواریں، فولادی دروازے اور اندر ہزاروں جنگجو۔ ہر طرف یہی چرچا تھا کہ خیبر کو فتح کرنا آسان نہیں۔ مسلمان کئی مارکے لڑ چکے تھے، بڑے بڑے بہادر میدان میں گئے، مگر خیبر کا قلعہ ابھی تک قائم تھا۔ ادھر لشکر اسلام میں پانی کم تھا، خوراک کم تھی، اور مسلسل جنگ نے سب کو تھکا دیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، صحابہ خاموش بیٹھے تھے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر شخص کے دل میں خواہش تھی کہ شاید کل یہ اعزاز اسے مل جائے۔ صبح طلوع ہوئی، مگر ایک عجیب بات تھی، مولا علیہ السلام لشکر میں نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اس وقت آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ درد اتنا تھا کہ آنکھیں کھولنا بھی مشکل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بولا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں شدید درد ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، علی کو بلاؤ۔ چند صحابہ فوراً گئے اور مولا علیہ السلام کو سہارا دے کر بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ آپ کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر تکلیف نمایاں تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے مولا علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا، پھر اپنا لعاب مبارک لیا اور مولا علیہ السلام کی آنکھوں پر لگا دیا۔ خدا کی قسم، چند لمحوں میں ایسا محسوس ہوا جیسے کبھی درد تھا ہی نہیں۔ مولا علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور پورا لشکر حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ معجزہ دیکھ کر ہر زبان پر اللہ اکبر تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اسلام مولا علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ فضا نعروں سے گونج اٹھی، اللہ اکبر۔ شیر خدا گھوڑے پر سوار ہوئے، چہرہ نور سے جگمگا رہا تھا، آنکھوں میں جلال تھا۔ ادھر خیبر کے قلعے کے دروازے کھلے اور سامنے آیا یہودیوں کا مشہور ترین پہلوان مرحب، لوہے کی زرہ، فولادی خود اور ہاتھ میں بھاری تلوار۔ وہ غرور سے چلتا ہوا میدان میں آیا اور للکار کر بولا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ لوگوں کے دل کانپ گئے، مگر مولا علیہ السلام سکون سے آگے بڑھے اور فرمایا، اور میں وہ ہوں جسے میری ماں نے حیدر نام دیا ہے۔ یہ سن کر میدان لرز اٹھا، پھر اچانک تلواریں ٹکرائیں، ایسا لگا جیسے بجلی کڑکی ہو، گرد و غبار آسمان تک بلند ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی، مرحب زمین پر گرا پڑا تھا۔ خیبر کے جنگجو سہم گئے، مگر ابھی اصل منظر باقی تھا۔ جنگ شدت اختیار کر گئی اور دشمن نے قلعے کا عظیم دروازہ بند کر دیا۔ یہ وہ دروازہ جسے کئی طاقتور آدمی مل کر بھی ہلا نہیں سکتے تھے۔ تب شیر خدا آگے بڑھے، آپ نے اللہ کا نام لیا اور اپنے ہاتھ اس عظیم دروازے پر رکھ دیے۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجی اور مولا علیہ السلام نے خیبر کا بھاری دروازہ جڑ سے اکھاڑ دیا۔ پورا میدان حیرت میں ڈوب گیا۔ کچھ لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے، کچھ کی زبانیں گونگ ہو گئیں۔ صحابہ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک انسان اتنا بھاری دروازہ کیسے اٹھا سکتا ہے، مگر مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ دروازہ اپنی جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی طاقت سے اٹھایا ہے۔ یہ جملہ سن کر لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ خیبر فتح ہو گیا اور اس دن دنیا نے دیکھ لیا کہ جب اللہ کسی بندے کو اپنا شیر بنا دے تو پھر قلعے بھی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت جسم کی نہیں، ایمان کی ہوتی ہے، اور جو انسان اللہ پر کامل یقین رکھے، دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔